اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جن احکام میں یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہے تھے، ان احکام میں تورات کی شریعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا وہاں پر بھی تھی، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نافذ فرمایا۔ اور اسی طرح قصاص کا معاملہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک ناانصافی کا بنا ہوا تھا، اس بارے میں بھی تورات نے جو کچھ حکم دیا تھا وہی قرآن کریم نے بھی دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس تورات پر پورا بھروسہ کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی اس طرح کہ اس کے اندر ہدایت کا بھی سامان تھا اور ایک نور تھا۔ نور تھا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے حکم کا حکم دینے کا، اس کے اندر نور تھا کہ کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی منور ہو جائے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں انبیاء کرام۔ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، پھر اس کے احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہے۔ اس دوران بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے جو بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد یوشع علیہ السلام، کالب علیہ السلام، سموئیل علیہ السلام اور شعیہ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حبقوق علیہ السلام، یہ سب انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ سارے انبیاء کرام اس تورات کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، جنہوں نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا تھا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یوں تو تورات کے ماننے والے تم بھی ہو، اے یہودی جو بنو اسرائیل جو وہاں پر آباد تھے مدینہ منورہ گویا، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یوں تو تم زبان سے تورات کے قائل تم بھی ہو اور تم بھی ایمان رکھتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر، لیکن تم نے اپنے آپ کو پوری طرح تورات کا تابع فرمان نہیں بنایا ہوا، لہذا بہت سے احکام جو تورات کے تمہیں ناگوار معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ انبیاء کرام جو تورات پر عمل کرتے آئے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا، یعنی فرمانبردار بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو تورات کے احکام سنائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ للذین ہادو، اور یہ جو فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام، یہ یہودیوں کے لیے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اس کا عطف ہو رہا ہے نبیون کے اوپر کہ اللہ والے اور عالم لوگ بھی جو اپنے آپ کو فرمانبردار بنائے ہوئے تھے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یعنی ایک تو انبیاء فیصلے کرتے تھے، ایک اللہ والے یعنی جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے قرب ان کو حاصل ہے وہ، اور احبار یعنی علماء۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ احبار کے اوپر یعنی علماء، ان کے اوپر علم کا رنگ غالب ہوتا ہے اور علم کے طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہیں اور تحقیقات کرتے رہیں علم کے سلسلے میں۔ اور ربانیون یہ نکلا ہے رب سے، تو رب کے معنی پروردگار، ربانی یعنی پروردگار سے تعلق رکھنے والا،
اور ربانیون اس کی جمع ہے. تو معنی اس کے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یعنی وہ ان کا بیشتر مشغلہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس میں وہ زیادہ مصروف رہتے ہیں. تو دو یہ الگ الگ طبقے ہیں، احبار اور ربانیون. ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں تضاد ہو، بلکہ یہ کہ عالم یا احبار اس عالم کو کہیں گے کہ جس کی زیادہ مشغولیت علم کے کام میں ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی لکھنا ہوتا ہے تو لکھتا ہے. اس کا زیادہ مشغلہ علم اور حکمت سے متعلق ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود عبادت نہیں کرتا، عبادت وہ بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ توجہ اس کی ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے. عبادت جتنی فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، وہ کر لے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا اوقات اس نے عبادت کے لیے لگائے ہوا. بخلاف ربانیون کے، کہ ربانیون وہ ہیں جن کے زیادہ تر اوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح و تقدیس میں گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اگرچہ علم سے وہ بھی خالی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ علم ان کے پاس نہیں، اگر علم نہ ہو تو پھر ان کی ساری جو عبادت ہے وہ عکار رہ جائے گی. تو لیکن دو یہ طبقے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور صوفیہ بھی ہیں. تو وہ بھی عمل کرتے آئے ہیں تورات کے اوپر، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس کے گناہ، اس کے گواہ تھے. اور یعنی بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ اس کی خبر رکھنے والے تھے، اس کے نگراں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. تو بھائی یہ جو تم نے سلسلہ شروع کیا کہ تورات کے احکام سے روگردانی کر کے کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر ہم صحیح سزا بتا دیں گے کہ تورات میں صحیح سزا کیا ہے اور سزا کو نافذ کریں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس جو ہدیے تحفے آیا کرتے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے. تو یہ خوف ہے تمہارا، جس کی وجہ سے تم نے تورات کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ تمہاری امداد چھوڑ دیں گے، تمہارے سرپرستی، مالی سرپرستی چھوڑ دیں گے. اس سے نہ ڈرو، بخشون، مجھ سے ڈرو. انسان تو کیا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی جتنا بھی برائی کرنا چاہے، تمہاری بدخواہی کرنا چاہے، تو اس کے قدرت میں نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جب تمہیں کوئی برا کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے.